بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 1 صدی پہلے کا قصہ ہے کہ امریکہ میں جو سیاہ فام ہیں یہ افریقہ سے جہاز میں بھر بھر کر لائے جاتے تھے۔ لا کر انہیں بیچ دیا جاتا تھا اور جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا۔ کالوں کے محلے الگ تھے، گوروں کے محلے الگ تھے۔ گوروں کے ہسپتال الگ تھے، کالوں کے ہسپتال الگ تھے۔ یہ کالے بیچارے 3 صدیاں ان گوروں کے مظالم کا شکار رہے۔ ایک لمبی داستان ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن اس کے رد عمل میں سیاہ فاموں میں تحریکیں پیدا ہوئیں۔ امریکہ کا ایک بڑا شہر ڈیٹرائٹ ہے۔ وہاں ایک صاحب حجاز کے علاقے سے گئے۔ فرد محمد اس کا نام تھا۔ ویلس دی فارتھ کے نام سے مشہور تھا اور کالا تھا۔ 1930 میں ڈیٹرائٹ میں اس نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور کالوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ کالے سارے نسلاً مسلمان ہیں، ان کو زبردستی عیسائی بنایا گیا ہے۔ ان کی اصلاح کے لیے میں آیا ہوں۔ ان کو منظم کرنے کے لیے ٹیمپل آف اسلام کے نام سے ایک عبادت گاہ بنائی، ابتدائی اور ثانوی مدرسہ بنایا اور کالج بنایا۔ وہاں یہ کہتا تھا کہ تم نسلاً مسلمان ہو، زبردستی انہوں نے تمہیں عیسائی بنایا ہے، اپنے اسلام کی طرف واپس لوٹو۔ اس نے ایک تحریک شروع کی اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتا تھا کہ مجھے وحی آئی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ میں لوگوں کو منظم کرنے آیا ہوں، گوروں کے خلاف تحریک چلانے آیا ہوں۔ اس قسم کی ملی جلی سیاسی و مذہبی باتیں کرتا تھا۔ ان کو ایک صاحب معاون مل گئے۔ ایلج محمد ایک پادری کا بیٹا تھا، اس کے ہاتھ مسلمان ہوا۔ جیسا بھی اس کا اسلام تھا۔ اس کا پہلے نام ایلج پول تھا۔ فرد محمد کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اس نے الیاس محمد نام رکھا، پول کی بجائے محمد نام رکھا۔ مسلمان ہونے کے بعد 3 سال تک استاد کے پاس رہا۔ 3 سال بعد فرد صاحب غائب ہو گئی۔ 1934 کے بعد مسٹر فرد محمد کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ ان کے عقائد میں یہ ہے کہ فرد محمد اصل میں خدا تھا جو اس شکل میں آیا اور 3 سال کے بعد ایلج محمد کو جانشین بنا کر واپس چلا گیا۔ اس کا جانشین ایلج محمد بنا اور کہا کہ میں جانشین ہوں۔ اس نے دنیا کو تصور دیا کہ ماسٹر فرد محمد اصل میں خدا تھا اور اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں آیا تھا۔ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے وہ ہمارے درمیان 4 سال رہا اور پھر مجھے اپنا جانشین بنا کے واپس چلا گیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں ہوں جو کچھ ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے اور میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور دنیا کی نجات میری پیروی پر منحصر ہوگی۔ قرآن کی منسوخی کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہ اعلان کیا کہ قرآن کی جو تشریح میں کروں گا وہی معتبر ہوگی۔ اس نے محمد بولتا ہے کہ عنوان سے پرچہ نکالا اور اسلام کی تبلیغ پر امریکہ میں تحریک شروع کی۔ اصل میں یہ تحریک گوروں کے خلاف رد عمل کی تھی۔ گوروں کے صدیوں کے مظالم کے خلاف رد عمل کا اظہار تھا۔ چنانچہ ان کے ابتدائی عقائد یہ ہیں جو باقاعدہ کتابوں میں ہیں کہ گورے سارے شیطان کی نسل ہیں۔ میں نے ان کی عربی کتاب میں پڑھا ہے کہ آدم کان اسود، نوح کان اسود، ابراہیم کان اسود، عیسیٰ کان اسود، محمد کان اسود، یہ سارے کالے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ گورے شیطان کی نسل ہیں اور کالے کیا ہیں؟ آدم کی نسل سے ہیں۔ ابتدا میں ان کا مذہب تھا کہ ہر سفید چیز حرام ہے، مچھلی حرام ہے،
انڈا حرام ہے، سفید کپڑا حرام ہے۔ اس تحریک نے اس قدر تقویت پکڑی کہ 1934 سے لے کر 1970 تک ایلج محمد نے امریکہ میں کالوں کے ایک بڑے حصے پر عملاً حکومت کی۔ امریکہ کے سیاہ فہموں میں سب سے منظم تحریک اس کی ہے اور اسلام کے نام پر ہے۔ اس عقیدے کے نام پر کہ ماسٹر فرد محمد خدا تھا آیا تھا، مجھے اپنا نمائندہ بنا کر چلا گیا ہے، اب دنیا کے نجات دہندہ میں ہوں، میری تعلیمات پر دنیا کی نجات ہوگی۔ ایک بات عقیدے کی ان کی اور بھی بتا دوں، کہتے ہیں کہ قیامت کا تصور یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی نئی زندگی ہوگی اور سزا و جزا ہوگی۔ سزا و جزا، قیامت، جہنم، جنت کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا کا نظام بدلنے والا ہے، گوروں کی حکومت کا دور ختم ہوگا اور کالوں کی حکومت کا دور شروع ہونے والا ہے اور وہ شروع ہوگا۔ تو کالے دنیا میں جنتی ہوں گے اور ان گوروں کو جہنم میں بھیجیں گے اور وہی ان کی جزا و سزا ہوگی، اور یہ ان کی جہنم ہوگی اور ہماری جنت ہوگی۔ یہ گوروں کے مظالم کا ریئیکشن تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ محمد علی کلے دنیا کا عالمی مکے باز پہلے اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ امام سراج وہاج نیو یارک میں سیاہ فام مسلمانوں کے بڑے امام ہیں، وہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ لوئس فرخان جو اس وقت نیشن آف اسلام کا بڑا لیڈر ہے، یہ اور بڑے لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور اس والا اسلام لائی۔ اس کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا مالکم ایکس، اس کا سب سے پہلے پول مالکم ایکس نے ہی کھولا ہے۔ 1957 میں وہ اس کا ساتھی بنا، بڑا پرجوش مبلغ تھا، اس کا منسٹر کہلاتا تھا اور بڑے قوم کا آدمی تھا۔ مالکم ایکس کو 1957 میں سب سے پہلے یہ شک ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور شک کب ہوا؟ اتفاقاً وہ کہیں دنیا کے دورے پر نکلا اور حج کے موقع پر مکہ چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ شک ہوا کہ جب میں مکہ مکرمہ گیا تو وہاں دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کالے بھی کر رہے ہیں اور گورے بھی کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہ گورے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ترک گورے اور لبنانی گورے ہیں۔ ان کے عقیدے میں کالے آدم کی اولاد ہیں اور سفید شیطان کی نسل سے ہیں۔ ہم ایشیائی نہ کالے ہیں نہ گورے ہیں، پتہ نہیں کہ ہمارے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ مالکم ایکس کہتا ہے کہ جب میں 1957 میں حج پر گیا تو مجھے یہ منظر دیکھ کر شک پیدا ہوا اپنے عقیدے پر کہ اگر گورے سارے کے سارے شیطان کی نسل ہیں تو یہاں بیت اللہ کے طواف میں اور یہاں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں تو بے شمار گورے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کی نسل بیت اللہ میں عبادت کیسے کر رہی ہے؟ یہاں سے میرے ذہن میں شک پیدا ہوا۔ پھر میں نے تحقیق کی اور مختلف علماء سے پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو سارا ہی ڈرامہ ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ اصل اسلام کیا ہے اور یہ ایلج محمد والا اسلام کیا ہے۔ یہ جب یہاں سے 2-3 مہینے بعد واپس گیا تو صحیح العقیدہ مسلمان تھا۔ واپس اس نے نیو یارک میں جا کر اعلان کر دیا کہ ایلج محمد جھوٹا ہے، اصل اسلام وہ ہے جو مکہ والوں کا ہے، یہ سب فراڈ ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت میں محمد علی کلے بھی اس کے ساتھ تھا۔ محمد علی کلے اب صحیح العقیدہ مسلمان بن گیا۔ امام سراج وہاج اس کے ساتھ آیا۔ امام سراج ہمارے دوست ہیں، نیو یارک میں سیاہ فام مسلمانوں کے امام ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ آیا اور بہت سے لوگ جن کو یہ پتہ چلا
وہ ایلیج محمد سے باغی ہو گئی۔ وہاں نیو یارک میں مینہٹن کے علاقے میں جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، اسی میں اس کا مرکز ہے۔ مالکم شہباز شہید مسجد کے نام سے اس نے صحیح العقیدہ مسلمانوں کا مرکز بنایا، مسجد بنائی۔ لیکن صرف 1 سال بعد 1958 میں مالکم کو جلسے میں تقریر کرتے ہوئے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن امریکہ کے مسلمانوں کو صحیح بات بتا دی۔ اللہ پاک اس کے درجات بلند سے بلند فرمائے، آمین۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑی قربانی دی اور اس نے ایک راستہ بتا دیا۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ایلیج محمد نے مروایا ہے۔ اس کی بغاوت اس کے خلاف تھی، اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا، لیکن بہرحال شہید کر دیا گیا۔ لیکن راستہ کھل گیا۔ اب جو لوگ سمجھدار تھے انہوں نے راستے تلاش کیے اور ایک طرف ہوتے گئے۔ 1980 میں ایلیج محمد مرا ہے۔ 1980 کے بعد ایک تبدیلی اور آئی۔ اس کا بیٹا وارث الدین محمد، جو ایلیج کا جانشین بھی تھا، اللہ پاک نے اسے توفیق دی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے بھی باپ کے عقائد سے توبہ کا اعلان کر دیا۔ اب وہ بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔